الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اچھا اور نیک کام شروع کرنے سے پہلے دو کام کرنے ضروری ہے۔ ایک ہے، اور دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ہر اچھے کام کے لیے یہ ضروری ہے دو کام کرنا۔ ایک یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے، اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت ہو، یعنی جس طرح انسان نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہر اچھے عمل سے پہلے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو وہ نیت یہ کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے وہ کرے تو اس میں اس کو فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے کرتا ہے کہ یعنی میں اس کو دکھاتا ہوں یہ کام، نماز پڑھتا ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا کوئی اچھا نیک عمل کرتا ہوں تاکہ دوسرا مجھے دیکھ لے کہ یار یہ تو بہت بڑا تقویدار آدمی ہے، بہت بڑا دیندار آدمی ہے، تو یہ اس کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے، تو اس کو وہ اجر مل گیا جس نیت سے اس نے کیا تھا کہ مجھے وہ یہ کہہ دے تو کہہ دیا، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اسی وجہ سے ہر نیک عمل سے پہلے اچھی نیت ضروری ہے، صحیح نیت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ نیک عمل کرنا، اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی توجہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اتنی توجہ کے ساتھ کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کأنما علی رؤوسہم الطیر، وہ ہلتے نہیں تھے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے جس طرح ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اتنے توجہ کے ساتھ وہ سنتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیا ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام کی مجلس میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کے مجلس میں دینی مسائل بتائے جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دنیا اور آخرت کی باتیں ہوتی تھی، آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں اور موت کی باتیں، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ صحابہ کرام انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ تیرے مجلس میں جو صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، تیرے مجلس میں جو صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، ان صحابہ کرام کو اپنے مجلس سے اٹھانا نہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی نگاہ نبوت ان کے چہرے پہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کہ صحابہ کرام کی نیت بھی اچھی تھی، ان کی نیت بھی اچھی تھی، اور وہ کامل توجہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نگاہ نبوت صحابہ کرام کے چہرے پہ ہونی چاہیے، اس سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ ہر نیک عمل سے پہلے یہ دو کام ضروری ہے، اچھی نیت اور توجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم کی ابتدا میں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی ابتدا کریں آپ اعوذ باللہ پڑھیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا ظاہری معنی تو اس کا یہ ہے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان ملعون سے، مردود، رجیم کا معنی ملعون ہے، شیطان مردود سے، ملعون سے اللہ کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ہے تعوذ، پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنے کا معنی کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی ایسے قلعے میں محفوظ ہو جائے کہ باہر سے اگر اس پہ حملہ ہو تو وہ محفوظ رہے،
مثلا اس دیوار کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی گولی چلائے تو ہم تک گولی نہیں پہنچے گی، کیوں؟ ہم دیوار کے پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بم گرا دے، یہاں پہ بم گرا دے یا یہاں پہ میزائل گرا دے تو یہ دیوار ہمیں نہیں بچا سکے گا، کیوں؟ اس کے اندر وہ پاور اور طاقت نہیں ہے، ہمیں نہیں بچا، گولیوں سے بچائے گا لیکن میزائل سے، بم سے نہیں بچا سکتا۔ ایک شخص پہاڑ کے پناہ لیے ہوئے پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گولی بچ جائے گا، پہاڑ اسے بچا لے گا، گولی اگر لگے تو پہاڑ بچا لے گا، بم لگے پھر بھی پہاڑ بچا لے گا، میزائل لگے پھر بھی پہاڑ، لیکن اگر ایٹم بم گرے تو پھر نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ ایٹم بم کی پاور اور طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ یہاں پہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ، تو اللہ تعالیٰ بم سے بھی بچائے گا، گولی سے بھی بچائے گا، ایٹم بم سے بھی ہر چیز سے۔ اللہ کی پناہ اتنی بڑی پناہ ہے، اتنی بڑی پناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بچا لے گا۔ اور سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا حملہ وہ ایمان کا حملہ ہوتا ہے، کہ آپ کے ایمان پہ حملہ ہو جائے، اور پھر یہ ایسا حملہ ہے کہ ایٹم بم سے اسے نہیں روک سکتے، بم سے نہیں، گولی سے نہیں روک سکتے۔ یہ ایسا حملہ ہے کہ براہ راست آپ کے دل پہ اور آپ کے ایمان پہ حملہ ہے، جو شیطان کا حملہ ہے۔ شیطان کا جو حملہ ہے کسی چیز سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کے پناہ میں جب آپ آئیں گے تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہے کہ ایک شخص جب گھر سے نکلے وہ دعا پڑھے، گھر سے نکلے دعا پڑھے، جہاں پہ بھی جائے وہ دعا پڑھے، اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ جہاں پہ انسان یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا۔ ابتدائے قرآن میں یہ بتا دیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر دنیاوی کام کرے، کوئی غلط کام کرے، اس سے پہلے اگر وہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو وہ رک جائے گا، یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، یہاں پہ کیوں اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے، جو نیک کام نہیں کرتا اس کے پیچھے تو پڑتا ہی نہیں ہے، اس شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہہ رہے یہ خود میرے جیسا ہے، کہہ رہے میرے جیسے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا حملہ، شیطان کا حملہ وسوسہ ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ اس نیک کام اور دینی کام سے رک جائے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے ابتداء میں بتا دیا کہ اعوذ باللہ پڑھ لو تاکہ آگے شیطان وسوسے نہ ڈال سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے شیطان مردود کا، شیطان ملعون کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت کے ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، قرآن کریم کی ابتداء تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر سورت کے ابتداء میں ضروری ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اس کا وہ کام جو ہے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی کٹا ہوا کام ہوتا ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ علم جو ہے نا، علم وہ 3 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے، 3 ذریعوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ پہلا ذریعہ اسے حواس کہتے ہیں، پہلا ذریعہ اسے حواس کہتے ہیں عربی زبان میں، اور حواس 5 ہے، حواس 5، ٹھیک ہے؟ توجہ آپ دیں گے تو سمجھ آئے گی۔ پہلا جو ذریعہ علم حاصل کرنے کے وہ حواس ہے، اور حواس جو ہے وہ 5 ہے، حواس 5، ٹھیک ہے؟ یہ محسوسات کے ساتھ تعلق رکھتے، اس کے ذریعے انسان کو محسوس کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے قوت لامسہ، لامسہ ہاتھ کے ذریعے آدمی
ٹچ کرتا ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا تو میں کہہ رہا ہوں یہ صدیق ہے، یہ ہاتھ نے مجھے بتا دی. یہ ہے قوت لامسہ. ایک ہے قوت ذائقہ، زبان پہ رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ. اور ایک ہے قوت شامہ، کہ خوشبو ہے، بدبو ہے، کس چیز کی خوشبو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے تو آدمی نہیں پہچان سکتا، وہ ناک کے ذریعے پہچانتا ہے. قوت شامہ کہتے ہیں. ایک اس کے ذریعے علم حاصل ہوا خوشبو کا، بدبو کا، اور کون سا والا خوشبو اس کی نوعیت کا پتہ چلا ناک کے ذریعے. اور ایک ہے قوت باصرہ. قوت باصرہ آنکھ کو کہتے ہیں. آنکھ کو کہ میں نے ایک چیز کو دیکھ لیا، میں نے پہچان لیا بھئی یہ موبائل ہے، میری آنکھ نے مجھے یہ علم دیا، میری آنکھ نے مجھے بتا دیا کہ یہ چیز ہے. یا کسی شخص کو پہچان لینا تو آنکھ نے بتا دیا کہ یہ فلاں ہے. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. اس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. جہاں پر یہ حواس خمسہ کام چھوڑ دیتے ہیں نا، حواس خمسہ جہاں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عقل. اس کو عقل کہتے ہیں. اس میں آنکھ اور اس چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا، ان کا کام رک جاتا ہے اور اس کا کام شروع ہو جاتا ہے عقل کا. مثلا یہ دیوار ہے، اس پہ کام ہوا ہے، اس کو میں نے دیکھ لیا تو مجھے میرے عقل نے بتا دیا کہ کام اچھا ہوا ہے. آنکھ نہیں کہہ سکتی، زبان نہیں کہہ سکتی، مجھے عقل نے بتا دیا کہ یہ کام اچھا ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. یہ عقل ہے. اور جہاں پہ ان سب کا کام رک جاتا ہے، حواس خمسہ کا کام بھی رک گیا، عقل کا کام بھی رک گیا، بالکل آگے چل نہیں سکتے، وہاں سے ایک اور چیز کا کام شروع ہو جاتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں. وحی کہتے ہیں. وحی کا کام وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ عقل کے ذریعے سوچ رہے ہوتے ہیں وحی کو، حالانکہ وحی جہاں پہ عقل کا کام رک گیا وہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی، تو وحی کو تو آپ عقل کے ذریعے نہیں پہچان سکتے، نہیں پہچان سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسراء اور معراج پہ جانا، ٹھیک ہے، یہ عقل پہچان رہا ہے؟ نہیں، وہاں پہ عقل رک گیا، وہاں پہ حواس رک گئے، عقل رک گیا، وحی کی ابتدا ہوئی. قرآن کریم کو ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہمارا ایمان ہے. ابتدا میں آئے گا سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ایمان بالغیب. ایمان بالغیب اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان نے نہ دیکھا ہو، نہ وہ سمجھتا ہو، نہ اس کے کانوں نے سنا ہو، حواس بھی اس سے عاجز ہو، عقل بھی اس سے عاجز ہو، لیکن وہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اللہ کو محسوس کر سکتے؟ نہیں. عقل میں آ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. یہ تین چیزیں اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم وحی ہے. قرآن کریم وحی ہے، اور قرآن کریم پہ مکمل ایمان ابتدا سے آخر تک، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. قرآن کریم کو عقل پہ پرکھنا یا قرآن کریم کو مشاہدات کے سامنے لانا کہ جب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئی تو ہم نہیں مانیں گے. مشرکین تو یہی کہتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ اگر آپ نبی ہے تو ہمیں یہ چیز دکھائے، آپ نبی ہیں ہمیں یہ چیز دکھائے. وہ مشاہدات دیکھنا چاہتے تھے، حالانکہ مشاہدات جو ہے یعنی وحی کا عقل کے ساتھ تو تعلق نہیں، وہ تو الگ ہے وحی سے، اس پہ صرف ایمان ہے. یہ تین چیزیں اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. اب آگے سنیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. رب یہ ایسا لفظ ہے نا کہ ابتدائے قرآن میں بھی رب آیا ہے اور انتہائی قرآن میں بھی رب آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس. انتہا میں بھی رب آیا ہے، ابتدا میں بھی رب آیا ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی تربیت کرنے والا. رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا. اور رب جو ہے نا یہ اتنا عام لفظ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی. اللہ کی ساری صفات رب کے اندر آ جاتی.
کیوں؟ تربیت کرنے والا اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، تو قادر ہی رب بن سکتا ہے نا، قادر ہی رب بن سکتا ہے کہ اسے قدرت ہو تربیت کرنے کی، تو وہ رب بن سکتا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ سارے رب کے اندر آتے ہیں۔ رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے۔ عالم 4 ہے، کتنے ہیں؟ 4 عالم جو ہے وہ 4 ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم دنیا یہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 60 سال ہے، 70 سال ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہاں، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک عالم تھا، اس کو عالم ارواح کہتے، جہاں پہ روح جمع تھی۔ دنیا میں تو روح اور جسم دونوں ہیں، وہاں پہ جسم نہیں تھی، اس وقت روح موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اقرار لیا تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ وہاں پہ بھی رب کے لفظ کا استعمال ہوا، الست بربکم، اللہ نے روحوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے یک زبان ہو کے سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ عالم ارواح تھا۔ اب جب دنیا میں آئے اور جسم اور روح دونوں ایک ساتھ ہوئے تو اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ اور جب روح کا تعلق کٹ جائے گا اور یہ قبر میں اتر جائے گا تو اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب تیسرے عالم میں چلا گیا، اور جب قیامت کا دن آ جائے گا اور سارے لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے اور قیامت کا دن برپا ہو جائے گا تو وہاں سے عالم آخرت کی ابتدا ہو جائے گی۔ چاروں عالم جو ہے اس کا رب اللہ ہے، جتنے عالم ہے 4، ان سب کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا الحمدللہ، تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 2 قسم پر ہیں، یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے نا، رحمان بھی استعمال ہوئے، رحیم بھی استعمال ہوئے، اور دونوں کا تعلق رحم کے ساتھ ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے پھر لفظ 2 کیوں استعمال کیے؟ لفظ 2 کیوں استعمال کیے جب دونوں کا معنی یہ ہے کہ، تو لفظ 2 کیوں استعمال کیے؟ مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 2 قسم پر ہیں، ایک اللہ کی رحمت عام ہے اور ایک اللہ کی رحمت خاص ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کی رحمت دنیا میں ہے اور ایک اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو رحمت عام کہتے ہیں، اور جو صرف آخرت میں ہے اسے رحمت خاص کہتے ہیں۔ رحمت عام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مخلوق پہ رحم کرتا ہے، کافر، مسلمان، انسان، جانور، سب پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ یہ رحمت عام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، یہ رحمان ہے۔ اور رحیم یہ صفت خاص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پہ رحم نہیں فرمائیں گے، تمام جنات پہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی بندوں پہ رحم فرمائیں گے، جو مسلمان ہوں گے صرف ان پہ رحم فرمائیں گے، کافروں پہ رحم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کافروں پہ رحم نہیں ہوگا، قیامت کے دن صرف مسلمانوں پہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے ان پہ رحم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں 2 تھی، عامہ اور خاصہ، اسی وجہ سے 2 الفاظ استعمال ہوئے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحم جو ہے نا اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ایک شخص اگر 100 سال تک اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا رہے، 100 سال تک اللہ کو گالی دیتا رہے، اور 100 سال کے بعد وہ توبہ کر لے اور کہے کہ مجھ سے ساری غلطیاں ہوئے، میں نے جو کچھ کیے میں نے غلط کیے، اللہ تعالیٰ وہیں پہ اس کے 100 سال کی وہ گالیاں معاف کر دیتے۔ اتنی وسیع رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی وسیع رحمت ہے کہ پوری زندگی اللہ کو گالی دے، پوری زندگی وہ کفر کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، لیکن 100 سال کے بعد بھی وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے۔ اور صرف معاف نہیں کرتا، صرف معاف نہیں کرتا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کوئی اتنا رحم کرنے والا؟ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک خاتون تھی
جو اپنے بچے کو گود میں لی ہوئی تھی اور وہ بچہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اور اس نے محبت کے اور عطف اور شفقت کی وجہ سے اس کو یوں پکڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا خیال ہے، یہ ماں اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینک دے گی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہرگز نہیں پھینک سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پہ رحم کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ماں کی اتنی محبت ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر رحم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یوم الدین، قیامت کے دن کے مختلف اسماء، مختلف نام جو ہے وہ آگے آئیں گے، لیکن یہاں پہ سورۃ الفاتحہ کے اندر مالک یوم الدین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک کا کیا معنی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ قاضی یوم الدین، حالانکہ فیصلہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی قیامت کے دن، اللہ کی عدالت ہوگی، فیصلے کریں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قاضی یوم الدین، قیامت کے دن کے قاضی ہوں گے، یہ نہیں فرمایا، مالک فرمایا۔ قاضی اور مالک میں فرق کیا ہے؟ قاضی اور مالک میں فرق یہ ہے کہ قاضی دستور کا تابع ہوتا ہے، قاضی دستور کا تابع ہوتا ہے، اور مالک دستور کا تابع نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قاضی ہے، اس کے پاس کیس آیا، اس نے گواہ دے کے اس کیس کو دیکھا اور کیس ثابت ہوا، ایک شخص پہ، مجرم پہ کیس ثابت ہوا۔ قاضی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کیس اس پہ ثابت تو ہوا، لیکن چلو میں اس کو بری کرتا ہوں۔ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ ایک قانون کا تابع ہوتا ہے، ایک دستور کا تابع ہوتا ہے، اور مالک تابع نہیں ہوتا، اس لیے قاضی نہیں کہا۔ حالانکہ فیصلے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں کے مالک بن کے فیصلہ کریں گے، مالک بن کے فیصلہ کریں گے۔ اور ایک شخص پہ اگر جرم ثابت ہو جائے نا قاضی کے سامنے، اور قاضی اسے بری نہیں کر سکتا نا، اسی طرح ایک شخص پہ اگر جرم ثابت نہ ہو تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور مالک سب کچھ کر سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب سے سوال کر سکتا ہے۔ ایک شخص پہ جرم ثابت ہو جائے گا اور وہ مجرم ہوگا، اللہ اس کے بری کر دے گا، اللہ پھر بھی بری کر دے، مالک ہے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ یوم الدین اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ہی فیصلے ہوں گے، جتنے بھی فیصلے ہوں گے، جتنے بھی اعمال ہم نے کیے ہوئے ہیں دنیا میں، ان سارے اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اور یوم الدین اسی کو ہی کہتے ہیں حساب کا دن، جزا کا دن اور سزا کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد دو قسم پر ہے، مدد دو قسم پر ہے۔ ایک مدد اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ سبب کے ساتھ ہے، اور ایک مدد کا تعلق جو ہے وہ سبب کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پانی، میں نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے مجھے پانی دے دیا، آپ نے مدد کی نا، مدد کی میری، میں نے آپ سے مدد مانگی، یہ شرک تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحت الاسباب ہے، آپ سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بچہ مانگوں، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ سبب نہیں بن سکتے، آپ سبب نہیں بن سکتے۔ تو جو کام آپ نہیں کر سکتے میں آپ سے مانگوں گا وہ شرک ہے، اور جو کام آپ کر سکتے ہیں آپ سے میں مانگ سکتا ہوں۔ یہ مدد دو قسم کا ہوا، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا یہی معنی ہے۔ جس چیز کا تعلق سبب کے ساتھ ہے
وہ کسی کو سبب بنا کے آپ اس سے لے سکتے ہیں، اور جس کا سبب کے ساتھ تعلق نہیں ہے براہ راست اللہ سے ہی مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، صراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط المستقیم سیدھا راستہ۔ ایک لطیفہ ہے یہاں پہ مجھے یاد آیا، پاکستان سے ہمارا ایک پٹھان آیا تھا، مولوی ہوگا ظاہری بات ہے، قرآن اس کو یاد تھا، تو اسے عربی نہیں آتی تھی، مکہ جا رہا تھا تو راستہ بھول گیا، وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا تھا تو اس کے قریب گیا اور سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں اس سے، اب کیا کہوں، عربی مجھے نہیں آتی۔ خیر اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم مکہ، پولیس والے سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم مکہ، وہ پولیس والا ہنسنے لگا اور اس نے راستہ بتا دیا، یعنی قرآن سے اٹھا کے اس نے مکہ صرف لگا لیا، اور مطلب یہ کہ مجھے مکے کا سیدھا راستہ دکھاؤ، مکے کا سیدھا راستہ دکھاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ اس لیے کہا نا کہ دنیا میں قسم قسم کے راستے ہوں گے، اور یہ حدیث میں بھی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیریں کھینچی، حدیث میں آیا صحابہ کے سامنے لکیریں کھینچی نبی علیہ السلام نے، اور ایک بیچ میں لکیر کھینچی، اور فرمایا کہ یہ سارے راستے ہیں، اور اس میں ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ کا راستہ یہ ہے جو بیچ والا ہے سیدھا۔ تو مطلب یہ کہ صراط المستقیم بھی ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، جس کی ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی ابتدائی سورت ہے۔ قرآن کریم کی دو قسم کی ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیبی نزولی اور ایک ہے ترتیبی مصحفی۔ نزولی کا کیا معنی؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں پہ یہ ترتیب نہیں تھی جو ادھر ہے قرآن کریم کے اندر، اس لیے کہ ایک ساتھ سورت نازل نہیں ہوتی تھی، جب ضرورت پڑتی نا 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑتی تو 2 3 آیتیں نازل ہوتی تھی، پوری صورت نازل نہیں ہوتی تھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے عرض کرتے کہ یہ فلاں آیت اس صورت میں رکھ لو، فلاں آیت اس صورت میں رکھ لو، تو وہاں پہ صورتیں بنتی گئی۔ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پر ہے، اور ترتیبی مصحفی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو ترتیب دی تو انہوں نے چھوٹی صورت آخر میں رکھی، اور سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے رکھی، اور ابتدا میں بڑی صورتیں رکھی، اور بیچ میں ان سے تھوڑی سی چھوٹی، اور آخر میں سب سے چھوٹی صورتیں رکھی، اور بہت خوبصورت انداز انہوں نے اختیار کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ سورۃ الفاتحہ کو ابتدا میں اس لیے رکھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ فتح سے ہے، اور فتح کا معنی کھولنا ہے، فتح کا معنی کھولنا ہے، تو قرآن کریم کو جب کھولیں گے تو ابتدا آپ سورۃ فاتحہ سے کریں گے، اس لیے کہ اس کا نام ہی یہی ہے، فاتحہ کا معنی کھولنا، تو قرآن کریم کی ابتدا اور اس کے کھولنا سورۃ فاتحہ سے ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جتنی مضامین ہے نا، یعنی قرآن کریم کے اندر جتنی مضامین کا تذکرہ موجود ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، عذاب قبر، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، اچھے لوگ اور برے لوگ، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ سارا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام عالمین کا رب اللہ، یہ توحید ہے۔ نہایت مہربان رحم کرنے والا اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک، یہ آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ کرنے کے کام۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف اللہ سے مانگنا، یہ کرنے کے کام۔ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اس کو کہتے ہیں مسئلہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ اور سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص مثلا میں اس سے ابھی پیسے مانگتا ہوں، تو طریقہ کیا اختیار کروں گا؟ میں آ کے اس سے کہوں گا کہ یار صدیق بہت اچھا آدمی ہے، یار بہت اچھا آدمی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، اور بہت سیدھا آدمی ہے، بہت سچا آدمی ہے۔ اب میں نے اس کو پمپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کہتا ہوں کہ یار مجھے 500 ریال کی ضرورت ہے، تو جب اس نے اتنی تعریفیں سنی تو یہ 1000 دے دے گا۔ یہ کہے گا کہ اتنی تعریفیں تو میرے کسی نے نہیں کی تھی، لیکن اس نے کہہ لی چلو 1000 لے لو۔ یہ طریقہ کار ہے سوال کرنے کا۔ اللہ کی تعریف کرو، ابتدا میں اللہ اپنی تعریف پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور تعریف کا لائق بھی ہے۔ یوں ہی تعریف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کا لائق بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانگتے ہو؟ سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی کڑا کہہ رہا ہے میں سیدھا راستے کی طرف جا رہا ہوں، آ جاؤ میری طرف، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے نا، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ ابہام ہو گیا تو آگے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں کچھ لوگوں پہ انعام بھی ہوا ہے، وہ کون ہے؟ 5 طبقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ آگے پھر آئے گا اولئک الذین، وہ لوگ